السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اتباع رسول پہ 10 منٹ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ اتباع کے معنی ہیں کسی چیز کی پیروی کرنا، کسی چیز کے اتباع کرنا۔ جیسے بچہ، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے اپنی ماں کے قدم قدم چلتا ہے، اس کے معنی ہیں اتباع کے۔ اتباع صحابہ کرام میں جو ہم نے دیکھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا اور ان کو حکم دیا تھا کہ تمہیں لشکر کا امیر بنایا اور تم نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے روانہ ہو جانا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، لشکر انہوں نے روانہ کر لیا صبح ہی، جو اللہ کے رسول کا حکم تھا، اور خود رک گئے اس خیال سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھتے چلوں، کچھ پتہ نہیں، جہادی لشکر ہے، پتہ نہیں زندگی دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اس خیال سے وہ رک گئے۔ اور جمعے کے دن صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ایک نماز کا مسجد نبی میں 1000 نماز کا ثواب ہے، جمعے کے لیے جب یہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظر پڑی عبداللہ بن رواحہ پہ، تو آپ نے خطبہ روک دیا اور آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا حکم تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے تم نے لشکر روانہ نکل جانا ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے رک گیا، میں نے لشکر روانہ کر دیا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا چلوں، اس خیال سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اگر تم پوری زمین بھی بھر کر سونا خرچ کر دو، جو میرا حکم سن کر فجر کی نماز کے وقت چلے گئے، ان کے ثواب تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتباع کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کی، اور اتباع بھی وہی قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ان کے 2 ساتھی اور 3 ساتھی، ان کو فرمایا ایک صحابی ملیں گے فلاں کوے پہ اور اس سے خط لے کر آ رہے ہیں، بلتا ان کا نام ہے صحابی کا، اور ان کے پاس ایک خط ہے، ایک عورت تمہیں ملے گی فلاں کوے پہ، اور وہ خط اس عورت کے پاس ہے، وہ خط لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تینوں صحابی روانہ ہو گئے۔ جب وہ فلاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی تھی، وہیں اس عورت کو پایا، وہاں جا کر اس عورت سے کہتے ہیں خط مجھے دے دو، اللہ کے جو تمہارے پاس خط ہے وہ مجھے دے دو۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، میری تلاشی لے دو۔ ہم تلاشی لیں گے، تلاشی لے لی، اس عورت کے پاس سے کوئی خط نہیں نکلا۔ باقی 2 ساتھی کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اس عورت کے پاس خط نہیں ہے، واپس چلتے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیں اور خط نہ ہو، خط اسی کے پاس ہے۔ اس عورت سے کہا شرافت سے خط دے دو ورنہ ہم خط نکالنا بھی جانتے ہیں۔ پھر اس عورت نے کہا اب ذرا منہ ادھر کیے، تو اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر دے دی۔ تو معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیں، اس کو ایمان یقین کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یقین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی طرح ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے اللہ اس کے رسول کی سنت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔